یہ بات بنیادی طور پہ ذہن میں بیٹھا لیں کہ ایمان عمل کا نام نہیں ہے۔ عمل ایمان کے تابع ہے۔ عمل ایمان کے تابع ہے، ایمان عمل سے مقدم ہے۔ ایمان ہو تو عمل قبول ہوتا ہے، ایمان نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ اتنی بات سے یہ واضح ہو گیا کہ ایمان عمل سے الگ ایک حقیقت ہے، جس کے موجود ہونے سے عمل قبول ہوتا ہے اور جس کے موجود نہ ہونے سے عمل مردود ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ کافر تھا، مشرک تھا، اور جنگ ہو رہی تھی۔ دوران جنگ، دوران غزوہ، وہ کافروں کی طرف سے حضور علیہ السلام کے اور اسلام کے خلاف جنگ میں شریک تھا۔ اپنی سواری پر آقا علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا ہے۔ دوران لڑائی کے اس کا آمنا سامنا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے اپنی سواری پر بیٹھے ہی، اترے بغیر، بیٹھے ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کافر ہے، مشرک ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور اس لمحے تک اسلام کے خلاف جنگ میں شریک۔ اس حالت میں اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو بتاؤ مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ یہ وہ سوال کرتا ہے کافر، مگر اس کے سوال پہ غور کریں۔ وہ کہتا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے جو کافر اور مشرک تھے، کافر ہو کر بھی اتنا جانتے تھے کہ رسول جس شے کی ضمانت دینا چاہے دے سکتا ہے۔ یہ اس دور کے کافر بھی جانتے تھے کہ یہ رسول ضمانت بولیے دے سکتے۔ اس نے سوال کیا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آقا کے جواب سے پتا چلا کہ جنت کی ضمانت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ میں سے بعضوں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی تو درست کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تو بھئی جنت کا خالق و مالک ہے، جنت کا خالق و مالک ہے۔ اس نے جنت کی ضمانت براہ راست روئے زمین کے کسی شخص کو نہیں دی، جسے بھی دی ہے جنت کی ضمانت زبان مصطفیٰ سے دی۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ سودا پکا ہے؟ پوچھتا پکے رہیں گے؟ آقا نے فرمایا میں نے کہہ دیا ضمانت ہو گئی۔ اس نے وہیں سواری پر بیٹھے پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ اب اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نیچے اتروں اور جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قدم تو چوم لوں اور ساتھ اس سے اسلام سیکھ لوں۔ وہ نیچے اترنے لگا، پائیدان سے اس کا پاؤں پھسلا
گردن کے بل گرا اور وہیں گر کے شہید ہو گیا۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس شخص نے ابھی تک غسل بھی نہیں کیا، غسل نہیں کیا، وہی کافر و مشرک ہے، پلید جسم کے ساتھ آ رہا ہے، کلمہ پڑھا ہے، نہ غسل کیا، نہ حضور علیہ السلام سے نماز پڑھی، نہ نماز سیکھی، نہ ایک وقت کی ہی نماز ادا کرنے کا موقع ملا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حلال اور حرام کا سمجھا، دین اسلام کا کوئی عمل، کوئی عبادت اس نے ابھی تک سرے سے سمجھا ہی نہیں اور کوئی عمل نہیں کیا، فقط کلمہ پڑھا، آقا علیہ السلام کو تک کر، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر، اور گر کے مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو اب اس کی موت کو مرنا نہیں کہتے، وہ یکا یک شہادت میں بدل گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اس کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ نماز نے؟ اب بولتے آئیے، اس کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ نماز نے؟ ابھی تو اس نے پڑھی نہیں۔ روزے نے پہنچایا؟ حج نے پہنچایا؟ زکوٰۃ نے پہنچایا؟ اعمال نے پہنچایا؟ اس بیچارے نے تو ابھی عمل سیکھا ہی نہیں ہے، کرنا کیا ہے؟ تو وہ جنتی ہو گیا۔ تو کس شے نے پہنچایا؟ ایمان۔ تو آپ نے دیکھا کہ عمل ایک بھی ابھی اس کے پلے میں نہیں ہے، مگر ایمان آ گیا ہے، ایمان نے جنت میں پہنچا دیا۔ اب یہاں تک نکتہ سمجھ گئے؟ وقت تھوڑا ہے، میں ایک ہی بات اگر ایک مثال سے سمجھ جائیں تو دوبارہ مزید کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، تاکہ میں مضمون کو آگے بڑھاتا چلوں۔ تو آپ یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ صرف ایمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے پاس ہے، عمل ایک بھی اس کے پاس نہیں، اور وہ جنت میں گیا۔ تو جنت میں عمل نے نہیں پہنچایا اس کو، بلکہ ایمان نے پہنچایا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ بولیے، سوال پیدا ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ اب آؤ دیکھیں، تلاش کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اور ہم نے سب نے مان لیا کہ وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ آپ عرف عام میں کہتے ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ اس نے حضور علیہ السلام کو مان لیا۔ ایمان حضور کو ماننے کا نام۔ بولیے، ایمان حضور علیہ السلام کو ماننے کا نام۔ ایمان کی تعریف کر رہا ہوں، بس ایمان آقا علیہ السلام کو بولیے ماننے کا نام۔ اب یہاں ایک سوال کسی کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ایمان صرف حضور کو ماننے کا نام تو نہیں، پہلے تو اللہ کو ماننے کا نام ہے، اور کلمہ جب پڑھا تو اس نے اللہ کو بھی مانا اور رسول کو بھی مانا۔ اب یہاں اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کب مانا اور رسول کو کب مانا۔ سامنے کون تھا اس کے؟ خدا تھا یا مصطفیٰ تھا؟ سامنے کون تھا؟ اس نے ضمانت کس سے مانگی اور کس کی ضمانت پر یقین کیا؟ آقا علیہ السلام سے ضمانت مانگی، آقا کی ضمانت پر یقین کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔
اس نے پوچھا تھا، پھر میں اس کے الفاظ پر آ رہا ہوں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب یہ فرمایا تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے پڑھا دیا، اب جواب دیں کہ کس کو مان کر کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اللہ کو مان کر پڑھا تو ابھی تک اللہ سے اس کی واقفیت ہی نہیں ہوئی، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو سنا نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں جانا، قرآن نہیں جانا، وحی کی خبر نہیں، جبرائیل کی خبر نہیں۔ وہ تو شرک سے نکل کے آ رہا ہے، جنگ لڑتا لڑتا اس کی نگاہ خدا کے چہرے پر نہیں پڑی، مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، اس نے خدا کو نہیں دیکھا۔ آیا تو جنگ کرنے تھا، سواری پر تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا، لڑ رہا تھا، یکایک نگاہ ایک چہرے پر پڑی، وہیں ٹک گئی، رک گئی۔ اس نے کہا کہ اس چہرے پہ کچھ ہے، ورنہ وار کر دیتا، ورنہ وہ وار کر دیتا، تلوار چلاتا، رک گیا۔ چہرے میں کچھ کشش لگی، اس کشش نے اس کے دل کو کھینچا اور اس نے پوچھا کہ اگر میں آپ کو مان لوں تو کیا ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا جنت کی۔ اس نے حضور کی زبان پر یقین کر لیا، زبان مصطفیٰ پر یقین کر لیا، تو حضور کے کہے پر یقین کیا، کلمہ پڑھ لیا، تو گویا ایمان حضور کے کہے کو مان لینے کا نام ہے۔